بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویئرز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قلب سلیم کی نشانیاں کیا ہیں۔ قرآن حکیم میں آیا ہے، جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہو۔ یعنی قلب سلیم کیا ہے؟ بے عیب دل، وہ دل جو دنیا کی چاہتوں، رغبتوں، خواہشوں، شہوتوں اور آرزوؤں سے پاک ہو۔ ایسا دل جو اللہ کے ذکر میں اور معرفت میں اور نور میں محو رہے، اسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ دل کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے ویئرز قلب سلیم، ایک ہے قلب میت یعنی کہ مردہ دل، اور ایک ہے قلب مریض یعنی کہ بیمار دل۔ اور یہ تینوں دل کے اقسام جو ہیں یہ تمام انسانوں میں پائے جاتے ہیں، اور ہر انسان کا دل اس کی فطرت کے مطابق اور اس کی عادات و طوار اور اس کے ایمان کی مضبوطی کے مطابق ہوتا ہے۔ قلب مریض کے متعلق قرآن میں آیا ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ دل کی بیماری جسے لاحق ہو جائے، اللہ کی توفیق کے بغیر علاج نہیں ہوتا۔ یعنی بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے روز حشر باز پرس ہوگی، اور پوچھا جائے گا کہ کانوں نے کیا سنا، آنکھوں نے کیا دیکھا، اور دل میں کیا خواہشات تھیں، آرزویں تھیں، اور دل نے جو ہے کس طرح سے کن کن خواہشات اور آرزوؤں کو روکا اور کن کو جو ہے حد سے زیادہ جگہ دی۔ اور دل کا تعلق انسانی زندگی میں تمام شہوتوں سے ہوتا ہے، دنیا کی رغبت سے ہوتا ہے، خواہشوں سے ہوتا ہے، لذتوں سے ہوتا ہے، آرزوؤں سے ہوتا ہے۔ رغبت دنیا کی طرف دل آپ کو کھینچتا ہے، اور دل کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہوتا ہے۔ جبکہ روحانیت میں دیکھا جائے تو اگر انسان روحانی ہو، سالک ہو اور اچھا اور نیک انسان ہو، متقی ہو، تو اس کا دل جو ہے وہ اللہ کا تخت ہوتا ہے، اور اللہ انسان کو دل سے دیکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے دل کو اور ہماری نیت کو جانتے ہیں، اور اس کے مطابق ہمارے اعمال جو ہیں جس طرح سے ترتیب دیے جاتے ہیں وہ پھر عمل میں آتے ہیں۔ کامیاب دل جو ہے ویئرز وہ قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم کی پہلی نشانی یہ ہے کہ قلب سلیم کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ یعنی وہ باوقت نماز ادا کرے گا، بر وقت نماز کے لیے اٹھے گا، قرآن حکیم پڑھے گا، ذکر الہی میں محو رہے گا۔ بندہ کبھی بھی اللہ کی خدمت ترک نہیں کرتا، اللہ کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں وہ مصروف رہتا ہے۔ اللہ کی بندگی کا شوق، رغبت اور چاہت اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ جیسے کسی بھوکے کو کھانے کی چاہت ہو۔ پھر علامت یہ ہے کہ جب بندہ نماز میں داخل ہو تو اللہ کے ذکر اور عبادت میں اس طرح محو ہو جائے کہ ساری دنیا کے غم بھول جائیں۔ بندے کو ہر غم کو چھوڑ کر صرف ایک غم ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے مالک حقیقی۔ مالک حقیقی کا خوف، اسے راضی کرنے کا شوق اور اس کی محبت میں مبتلا رہنا، یہی اس کی تمام زندگی کا حاصل بن جاتا ہے۔ بندے کی حسن نیت اس کمال درجے پر ہو کہ وہ جو بھی کام کرے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرے، اور خالصتاً اس کی جزا بھی جو طلب ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی مخلوق سے وہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھے۔ ایسا دل بے عیب دل ہوتا ہے جسے قلب سلیم کہتے ہیں، جس میں نفرت، حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، منافقت کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے، لوگوں کو نیکی اور ہدایت کے راستے کی نشانیاں دکھاتا ہے، اور لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا ہے، اور لوگ اگر ہرٹ بھی کر دیں تو وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف نہیں ہوتا، اس کا رخ اپنے مالک کی طرف ہوتا ہے، اپنے حقیقی پیدا کرنے والے اور حقیقی خالق کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم کی منازل عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں اور سوچ میں، نظر میں اور علم میں بے انتہا وسعت عطا فرمائے۔ آمین۔